موت کے وقت انسان کو فتنے میں مبتلا کرنا، استغفر اللہ، موت کے وقت بھی نہیں چھوڑتا، کیونکہ اعمال کا دار و مدار خاتمے پر ہے۔ شیطان حرص رکھتا ہے کہ انسان کا خاتمہ خیر پہ نہ ہو، اسی وجہ سے موت کے وقت وہ اس کے اندر وسوسہ ڈالنے میں اور زیادہ اضافہ کر دیتا ہے، یعنی موت کے وقت زیادہ وسوسے ڈالتا ہے، یہاں تک کہ وہ برے خاتمے پر اس کی موت آئے، یعنی اس کا خاتمہ برا ہو، انجام برا ہو۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے ہوئے فرماتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من التردی والہدم والغرق والحریق واعوذ بک ان یتخبطنی الشیطان عند الموت۔ اے اللہ، میں تیری پناہ لیتا ہوں بلندی سے گر کے مرنے سے، اور دب کے مرنے سے، اور ڈوبنے سے، اور جل کے مرنے سے، اور میں تیری پناہ لیتا ہوں اس بات سے کہ شیطان مجھے موت کے وقت خبتی بنا دے، دیوانہ کر دے، مجھ پہ چھا جائے۔ بہت ہی اچھی دعا ہے یہ بھی۔ تو مسلمان بندے پر لازم ہے کہ عمل اچھا کرے اس دنیا میں، تاکہ اللہ اس کو شیطان کے بہکاوے سے محفوظ رکھے۔ نیک عمل انسان کو شیطان کی اغوا سے بچا لیتے ہیں، کیونکہ انسان اسی حال پہ مرتا ہے جس میں وہ زندگی میں ہوتا ہے، یعنی جس پر وہ زندگی گزارتا ہے اسی پر اس کو موت آتی۔ اگر وہ تقوی والوں میں سے ہوتا ہے اور دین پر استقامت والوں میں سے اور اطاعت کرنے والوں میں سے، تو اسی پر وہ مرتا ہے، اس کی موت اسی چیز پر آتی ہے۔ اور اگر وہ کوتاہی کرنے والوں میں سے ہوتا ہے، یعنی اپنے عبادات اور اپنے فرائض میں کوتاہی کرتا ہے، اور ضائع کرنے والوں میں سے، یعنی ضائع کر دیتا ہے، اپنا وقت ضائع کرتا ہے، مال ضائع کرتا ہے، عبادت ضائع کر دیتا ہے، دکھاوا کر کے، احسان جتا کے، تو شیطان اس کو دیوانہ کر دیتا ہے اور موت کے وقت اس کو بہکا لے جاتا ہے اور اچھے خاتمے سے اس کو پھیر دیتا ہے۔ تو اس میں آپ دیکھیے کہ ایک تو عین جان کنی کے وقت شیطان پیچھے پڑ جاتا ہے اور برے برے خیالات اللہ کے بارے میں ڈالتا ہے، اور اس کے دل میں اللہ کے بارے میں بدگمانی آتی ہے، اور اس طرح کی چیزیں، یا پھر اس کو دھوکہ دیتا ہے، دیکھو تم تو اتنے نیک ہو، تم تو جاؤ گے ہی جنت میں، اس وقت کوئی اور ذکر کرنے کی ضرورت نہیں، یا یہ کہ تم نے تو جانا ہی جہنم میں ہے، کیا فائدہ ہوا تم نے اچھے کام کیے، یعنی کچھ بھی وہ ایسے برے خیال دل میں ڈالے گا کہ انسان اللہ سے گمان اچھا نہ رکھے اور بدگمانی میں فوت ہو۔ پھر اسی طرح ایک اور بھی بات اس میں آتی ہے، وہ یہ کہ موت سے پہلے غلط فیصلے کروا دیتا ہے، جیسے وراثت میں غلط فیصلہ۔ سالم اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ غیلان بن سلمہ ثقفی نے جس وقت اسلام قبول کیا تو اس کے نکاح میں 10 بیویاں تھیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ صرف 4 رکھ سکتے ہو، باقیوں کو طلاق دو، فارغ کرو۔ جب حضرت عمر کا دور آیا تو اس نے کیا کیا کہ جب اسے پتا چلا کہ میری موت قریب ہے تو 4 کو بھی فارغ کر دیا، اور جتنا اس کا مال تھا سارا اپنے بیٹوں میں تقسیم کر دیا کہ بیویوں کو کوئی حصہ نہ ملے۔ حضرت عمر کو اس بات کا پتا چلا تو بہت غضبناک ہوئے، اس سے بات کی اور کہا میرا خیال ہے کہ شیطان کو چوری چھپے سننے کی وجہ سے تمہاری موت کی خبر معلوم ہو گئی ہے۔ شیطان اوپر جاتے ہیں، جنات اوپر جاتے ہیں، فرشتے جب آپس میں مشورہ کر رہے ہوتے کہ کس کی جان لینے کے لیے جانا ہے، کہاں کیا کرنا ہے، تو شیاطین چھپ کے سن لیتے ہیں اور پھر آ کے وہ نیچے لوگوں کے دلوں میں وہ باتیں کہانوں نجومیوں کے پاس بتاتے ہیں۔ تو کہتے ہیں شیطان کو چوری چھپے سننے کی وجہ سے تمہاری موت کی خبر معلوم ہو گئی ہے اور اس نے تمہارے دل میں یہ بات ڈال دی ہے، اور ہو سکتا ہے کہ اب تم تھوڑا ہی عرصہ زندہ رہو، اللہ کی قسم تم اپنی بیویوں سے رجوع کرو، طلاق واپس لو، اور اپنی تقسیم وراثت سے بھی رجوع کرو، جس طرح تم نے غلط تقسیم کی اس کو واپس کرو، ورنہ میں تمہاری طرف سے تمہاری بیویوں کو بھی وارث بناؤں گا، انہیں حصہ دلاؤں گا، اور تمہاری قبر پر پتھر مارنے کا حکم دوں گا، جیسے ابو رغال کی قبر پہ پتھر مارے جاتے ہیں، تمہاری قبر پہ بھی پتھر مارے جائیں گے۔ کیوں عبرت کا نشان بنانا چاہتے تھے؟ تاکہ آج کے بعد کوئی کسی کے ساتھ ظلم نہ کرے، یعنی یہ سخت سزا صرف اس کے لیے نہیں تھی، سب کو سبق سکھانے کے لیے تھی کہ آئندہ کوئی کسی کے ساتھ زیادتی نہ کرے۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ شیطان جو ہے جب اس کو یہ پتہ چل جاتا ہے کہ یہ شخص مرنے والا ہے، زندگی تھوڑی ہے اس کی اب، تو وہ اس کا برا خاتمہ کروانے کے لیے اس کے دل میں اس کے مال کے بارے میں اور اس کی اور چیزوں کے بارے میں غلط کام شروع کروا دیتا ہے تاکہ انجام برا ہو اس کا۔ انتہا درجے کا دشمن ہے نا، اور موت کے وقت تو حاضر ہوتا ہی ہوتا ہے، لیکن اس وقت بھی انسان اللہ کی طرف جائے۔ وہ جو 99 قتل کرنے والا تھا نا، جسے 100 قتل کر دیے تھے پھر بالآخر، تو اس کے بارے میں عذاب کے فرشتے رحمت کے فرشتے جھگڑ رہے تھے کہ ہم اس کی جان لیں گے، تو شیطان اس وقت حاضر ہو گیا۔ ابلیس کہتا ہے کہ میں نے ساری زندگی اس کو کوئی نیک کام کرنے نہیں دیا، تو تمہیں کیسے رحمت کے فرشتے اس کی جان لوگے؟
اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ شیطان کا فرشتوں کے ساتھ ابھی تک انٹریکشن کسی نہ کسی درجے میں ہوتا ہے، کیونکہ وہ دونوں مخلوق ایسے ہیں کہ وہ ایک دوسرے کو دیکھ سکتے ہیں، ہم نہیں دیکھ سکتے. تو بہرحال اب وہ شخص جو تھا وہ گھسٹ گھسٹ کے بھی، یعنی جس پہ موت بھی طاری ہوگی تو گھسٹ گھسٹ کے بھی وہ اس زمین کی طرف جا رہا تھا جہاں اس نے نیک لوگوں سے جا کے ملنا تھا. تو اس کی اس گھسٹنے اور اس کوشش کی وجہ سے اللہ نے اس فاصلے کو کم کر دیا اور رحمت کے فرشتوں نے اس کی جان لے لی. لیکن ابلیس وہاں بھی حاضر ہو گیا بہکانے کے لیے. یاد رکھیے یہ ایسا دشمن ہے جو کسی وقت بھی ساتھ نہیں چھوڑتا.